ان هرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس نے قریش کے قافلے کی طرف بلاوا بھیجا، وکانوا تجارا بالشام، یہ قافلہ شام میں تجارت کیا کرتا تھا، فی المدۃ التی کان رسول اللہ مات فیہا ابا سفیان وکفار قریش، اس مدت اور زمانے کے اندر جس میں اللہ کے نبی نے کفار قریش اور ابو سفیان کے ساتھ صلح کی تھی، صلح حدیبیہ کا زمانہ تھا، سن 6 ہجری کا زمانہ تھا۔ فاتوا وهم بالیاء، یہ قافلہ جب ہرقل کے پاس آئے، ہرقل اپنے ساتھیوں سمیت ایلیا کے اندر موجود تھا، فدعاهم فی مجلسہ وحولہ عظماء الروم، ہرقل نے ان کو اپنی مجلس میں بلایا، ہرقل کے چاروں طرف روم کے بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ثم دعاهم ودعا ترجمانہ، ان کو بھی بلایا، ان کے ساتھ ایک ترجمان کو بھی بلایا، فقال ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، ہرقل نے ان سے کہا تم میں کون زیادہ قریب ہے اس آدمی کے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے؟ قال ابو سفیان فقلت انا اقربهم نسبا، ابو سفیان نے کہا کہ نسب کے اعتبار سے تو میں زیادہ قریب ہوں، فقال ادنوه مني، ہرقل نے کہا اس آدمی کو قریب کرو، وقربوا اصحابه، اس کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی قریب کرو، فجعلوهم عند ظهره، اس کے جو ساتھی ہیں اس کو اس ابو سفیان کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو، ثم قال لترجمانه كلهم، پھر اپنے ترجمان سے کہا یہ جو ساتھی اس کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے کہہ دو انی سائل هذا عن هذا الرجل، یہ جو آگے ابو سفیان بیٹھا ہے اس سے میں اس نبی کے بارے میں چند سوال کروں گا، فان كذبني فكذبوه، اگر یہ جھوٹ بولے جھوٹا جواب دے تو تم اشارہ کر دینا، فوالله لولا الحياء وان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر شرم و حیا نہ ہوتی کہ لوگ میرے پہ جھوٹ کا الزام لگائیں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا اور مسلمانوں سے ان کی نہیں لگتی تھی۔ ثم كان اول ما سألني عنه، پھر سب سے پہلے مجھ سے جو سوال کیا ان قال وہ یہ تھا كيف كان نسبه فيكم، اس نبی کا نسب کیسا ہے؟ قلت هو فينا ذو نسب، میں نے کہا ہمارے اندر یہ بڑے نسب والا ہے۔ قال فهل قال هذا القول منكم احد قد قبله، دوسرا سوال تھا کیا اس کے اندر اس خاندان میں اس سے پہلے بھی نبوت کا کسی نے دعویٰ کیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فهل كان من آبائه من ملك، اس نے کہا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، اس نے کہا قبیلے کے بڑے لوگوں نے اس کی اتباع کی یا کمزوروں نے؟ قلت بل ضعفاؤهم، میں نے کہا کمزوروں نے۔ قال ایزیدون ام ينقصون، اس نے کہا تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ قال فهل يرتد احد منهم سخطا لدينه بعد ان يدخل فيه، اس نے کہا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد واپس کوئی مرتد ہوتا ہے اس دین کو ناپسند کر کے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اس سے پہلے کبھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹ کی تہمت ہم نے ان پر لگائی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فهل يغدر، اس نے کہا دھوکہ دیتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فهل قاتلتموه، اس نے کہا تم نے اس سے لڑائی کی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال فكيف كان قتالكم اياه، اس نے کہا تمہاری اس کی لڑائی کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، میں نے کہا لڑائی ہمارے ان کے درمیان ڈھول کی طرح ہوتی تھی، ينال منا وننال منه، کبھی ہم جیت جاتے تھے کبھی یہ جیت جاتے تھے۔ قال ماذا يأمركم، اس نے کہا تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده، میں نے کہا یہ کہتا ہے اکیلے اللہ کی عبادت کرو، ولا تشركوا به شيئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، واتركوا ما يقول آباؤكم، تمہارے آباء و اجداد جو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ہمیں نماز کا، سچائی کا، پاکدامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ فقال للترجمان كله، ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا اب اس سے کہہ دو سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب، میں نے نسب کے بارے میں پوچھا تم نے بتایا کہ یہ بڑے نسب والا ہے، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، رسولوں کو تو اسی طرح بھیجا جاتا ہے اپنی قوم کے سب سے بڑے نسب میں پیدا کیا جاتا ہے۔ وسألتك هل قال احد منكم هذا القول، پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ تمہارے اندر کسی اور نے بھی اس نبوت کا دعویٰ کیا اس خاندان کے اندر؟ فذكرت اللہ، آپ نے کہا نہیں۔ لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي بقول قيل قبله، اگر اس سے پہلے بھی اس خاندان میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تو میں کہتا یہ آدمی اپنے سے پہلے آدمی کی اقتدا کرتا ہے، نقل کر رہا ہے۔ وسألتك، اور پھر میں نے سوال کیا هل كان من آبائه من ملك، اس آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فذكرت اللہ، آپ نے ذکر کیا بتایا کہ نہیں۔ فلو كان، فقلت فلو كان من آبائه من ملك، میں نے کہا اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرتا، قلت تو میں کہتا رجل يطلب ملك ابيه، یہ آدمی اپنے والد کا ملک طلب کر رہا ہے اس لیے اس نے دعویٰ کر دیا۔ وسألتك اشراف الناس تبعوه ام ضعفاؤهم، پھر میں نے سوال کیا کہ بڑے لوگوں نے اتباع کیا یا کمزوروں نے؟ فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه، تو آپ نے بتایا کمزوروں نے اتباع کی، وهم اتباع الرسل، جبکہ رسولوں کی اتباع ہمیشہ کمزور ہی لوگ کرتے ہیں۔ وسألتك يزيدون ام ينقصون، میں نے سوال کیا تعداد زیادہ ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ فذكرت انهم يزيدون، آپ نے جواب بتایا کہ تعداد تو زیادہ ہو رہی ہے۔ وكذلك امر الايمان حتى يتم، ایمان کا معاملہ تو اسی طرح ہوتا ہے جب وہ شروع ہوتا ہے تو جب تک تمام نہیں ہوتا وہ ختم نہیں ہوتا۔ وسألتك ايرتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، کہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد واپس کوئی مرتد ہوتا ہے؟ فذكرت اللہ، آپ نے بتایا کہ نہیں۔ كذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب، ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جب اس کی انشراح و وضاحت کسی کے دل میں داخل ہو جائے وہ واپس مرتد نہیں ہوتا۔ وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، پھر میں نے سوال کیا کہ اس نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے جس کی وجہ سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے تم نے اس پر جھوٹ کا الزام تہمت لگائی ہو؟ فذكرت اللہ، آپ نے ذکر کیا نہیں، آپ نے بتایا کہ نہیں۔ فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، اتنی باتوں میں بھی جانتا ہوں کہ کوئی آدمی 40 سال انسانوں کے بارے میں جھوٹ تو نہ بولے اور 40 سال کے بعد اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دے کہ اس نے نبوت دی، ایسے تو نہیں ہو سکتا، اتنی بات تو میں بھی جانتا ہوں۔ وسألتك هل يغدر، پھر میں نے سوال کیا یہ دھوکہ دیتا ہے؟ فذكرت اللہ، آپ نے بتایا کہ نہیں۔ وكذلك الرسل لا تغدر، رسولوں کی تو یہی صفات ہوتی ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ وسألتك بما يأمركم، میں نے سوال کیا کہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ فذكرت انه يأمركم ان تعبدوا الله، آپ نے بتایا کہ یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، ولا تشركوا به شيئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وينهاكم عن عبادة الاوثان، اور تمہیں بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، تمہیں نماز کا، سچائی اور پاکدامنی کا حکم دیتا ہے۔ فإن كان ما تقول حقا، جو باتیں تم نے کی اگر یہ سچ ہے، فسيملك موضع قدمي هاتين، تو میرے قدموں والی یہ جو جگہ ہے اس جگہ کا بھی یہ مالک بنے گا، یہاں بھی اس کی بادشاہی آئے گی۔ وقد كنت اعلم انه خارج، یہ بات مجھے پہلے سے پتہ تھی ایک نبی
نبی کا خروج ہوگا. ولم اکن اظن انه منکم, لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی تم میں سے ہوگا. فلو انی اعلم انی اخلص الیہ, اگر مجھے علم ہو جائے کہ میں اس نبی سے ملاقات کر سکتا ہوں, لتجشمت لقاءه, تو میں اس کی ملاقات کے لیے تکلیف بھی برداشت کروں. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه, اگر میں اس نبی کے پاس ہوتا تو اس کے قدموں کو بھی دھو لیتا. ثم دعا بكتاب رسول الله الذي بعث به مع دحية الكلبي الى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى الى هرقل, پھر اس کتاب اور رسالے کو منگایا جو اللہ کے نبی نے دحیہ کلبی کو دیا تھا, انہوں نے بصرہ کے بادشاہ کو دیا تھا, بصرہ کے بادشاہ نے ہرقل کو دیا تھا. فقرأ, تو اس کو پڑھا, فاذا فيه, اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. من محمد عبد اللہ ورسولہ, یہ خط ہے محمد کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں. الى هرقل عظیم الروم, ہرقل کے نام جو روم کا بادشاہ ہے. سلام علی من اتبع الہدی, سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے. اما بعد, اس کے بعد, فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام, میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم, اسلام لا, سلامتی پائے گا. یؤتک اللہ اجرک مرتین, اللہ تجھے دگنا اجر دے گا. فان تولیت فان علیک اسم الوریثیین, اگر تو اعراض کرے گا تو تیرے سارے ماننے والوں کا گناہ بھی تجھ پہ ہوگا. ویا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تعالی الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان ایک جیسی, اللہ نعبد الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور اللہ کو چھوڑ کے ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے. فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, اور یہ اگر منہ موڑ کے چلے جائے تو ان سے کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے. قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب, ابو سفیان کہتے جب کہنے والا کہہ خاموش ہوا اور اپنی کتاب پڑھ کے رسالہ پڑھ کے چپ ہو گیا. فكثر عنده الصخب, تو بہت زیادہ شور تھا. فارتفعت الاصوات, آوازیں اٹھی. واخرجنا, ہمیں جلدی سے اس روم سے باہر نکالا گیا. فقلت لاصحابي حين اخرجنا, میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہمیں نکالا گیا, لقد امر عمرو بن ابي كبشة, کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت زیادہ اونچا ہو گیا. انه يخافه ملك بني الاسفار, روم کے بادشاہ بھی اس سے ڈرنے لگے ہیں. فما زلت موقنا, مجھے اسی وقت سے یقین ہو گیا, انه سيظهر, کہ یہ نبی ساری دنیا پہ غالب آئے گا. حتى ادخل الله علي الاسلام, یہاں تک اسلام اللہ نے میری زندگی میں بھی داخل کر دیا. ان هرقل حين قدم ايليا, هرقل جب ایلیا آیا تھا, اصبح يوما خبيث النفس, صبح ایسا ہوئی اس کے چہرے کے اوپر کچھ نکارت تھی. فقال بعض بطارقته, اس کے بعض خاص ساتھیوں نے اس سے کہا قد استنكرنا هيئتك, آپ کے چہرے میں نکارت نظر آ رہی ہے. فقال لهم حين سالوه, تو اس نے جواب دیا جب انہوں نے سوال کیا, اني رايت الليله حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر, میں نے رات کو جب ستاروں کو دیکھا تو مجھے نظر آیا ختنہ کرنے والوں کا ملک پوری دنیا پہ غالب آ رہا ہے. فمن يختتن من هذه الامه, ان لوگوں میں کون ہے جو ختنہ کرتا ہے. قالوا ليس يختتن الا اليهود, انہوں نے کہا یہ ختنہ تو صرف یہودی کرتا ہے. فلا يهمنك شانهم, ان کی کوئی حالت آپ کو پریشان نہ کر لے, اس لیے وقت الى مدائن ملک کا فلیقتلوا من فیہ من اليهود, آپ کے ملک کے جتنے شہر ہیں ان سب کی طرف خط لکھ دو کہ جتنے یہود ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے. فبینہم علی امرہم, اسی کا مشورہ کر رہے تھے. اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول اللہ, اتنے میں ہرقل کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا, وہ اللہ کے نبی کے خروج کی خبر دینے کے لیے آیا تھا. فلما استخبره هرقل, جب ہرقل نے اس سے ساری خبر لے لی تو ہرقل کو شک ہو گیا. فقال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا, ہرقل نے کہا جاؤ اس آدمی کو دیکھ کر آؤ ختنہ کیا ہے کہ نہیں. فنظروا الیہ فحدثوه انه مختتن, انہوں نے دیکھا تو آ کے بتایا ہرقل کو کہ اس نے تو ختنہ کیا ہے. وسأله عن العربی, پھر ہرقل نے اس آدمی سے عربوں کے بارے میں پوچھا. فقال هم يختتنون, اس نے بتایا عرب تو سارے ختنہ کرتے ہیں. فقال هرقل هذا ملك هذه الامه قد ظهر, ہرقل نے کہا کہ یہ جو ظاہر ہوا تھا ملک غالب آتا ہے وہ یہی لوگ عرب تھے جن کا ملک ظاہر ہو رہا تھا. ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية وكان نذيره في العلم, پھر ہرقل نے اپنے ایک ساتھی سے مشورہ کیا, خط اس کی طرف بھیجا جو روم کے اندر تھا, علم میں وہ بھی اتنا اونچا تھا جتنا ہرقل خود تھا, اور اس سے مشورہ کیا کہ یا نبی کے خروج کی باتیں ہو رہی, آپ کی کیا رائے, تحقیق کر کے جلدی بتاؤ. وسار هرقل الى حمص, ہرقل حمص کی طرف گیا. فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق راي هرقل على خروج النبي وانه نبي, وہ حمص کے اندر بھی تھا, وہیں پر اس کے ساتھی کی طرف سے کتاب کا جواب آ گیا کہ اس کی بھی رائے یہی تھی جو ہرقل کی رائے تھی کہ واقعی میں نبی کا خروج بھی ہو چکا ہے. وانه نبي, اور حقیقت یہ ہے, تحقیق یہ ہے کہ یہ واقعی میں نبی بھی ہے. فاذن هرقل لعلماء الروم في تذكرة له بحمص, حمص کے اندر ایک بہت بڑا محل تھا, ہرقل نے اپنے تمام وزراء کو وہاں پر جمع کیا. ثم امر بابوابها فغلقت, پھر حکم دیا دروازوں کو بند کیا جائے. ثم طلع, پھر یہ اوپر چڑھا. فقال يا معشر الروم, پھر کہا اے رومیوں, هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم, کیا تم یہ چاہتے ہو کامیابی کامرانی اور تمہارا ملک ثابت قدم رہے. فتبايعوا هذا النبي, تو اس نبی کے ہاتھوں میں بیعت کر لو. فحاسوا حيثة حمر الوحش الى الابواب, تو وہ بھاگے جیسے وحشی گدھے بھاگتے ہیں دروازوں کی طرف بھاگے. فوجدوها قد غلقت, آگے دیکھا دروازے تو بند ہیں. فلما راى هرقل نفرتهم, جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا, وایس من الايمان, اور ایمان سے مایوس ہو گیا. قال ردوهم علي, اس نے کہا ان کو لوٹا دو. وقال, اور پھر کہا انی قلت مقالتي آنفا, میں نے ابھی جو تم سے بات کی ہے, اختبر بها شدتكم على دينكم, اس سے میں دیکھ رہا تھا تم اپنے دین کے اوپر پکے ہو کہ نہیں. فقد رأيت, میں نے دیکھ لیا. فسجدوا له, انہوں نے ہرقل کو واپس سجدہ کیا. ورضوا عنه, ان سے راضی ہو گئے. فكان ذلك آخر شان هرقل, یہ ہرقل کی آخری حالت تھی جس پر اس کی موت آئی اور اسے کلمہ نصیب نہیں ہوا. یہ بخاری کے اندر ہے.